امام ہیں، مولوی صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے یہ فیصلہ کریں کہ کیا نماز کے دوران ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، ہمارا دل مقام پہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک بڑا پیارا شعر کہا، یہ تیرے سجدے تجھے کافر نہ بنا دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے دل کا جھکاؤ، یعنی جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کا دل نماز کی کنڈیشن میں اور حالت میں وہاں موجود ہوتا ہے، ادھر ادھر بھٹکتا نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارے نمازیوں میں سے ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں نمازی ہوتے ہیں، لیکن کس کا دل مقام پہ ہوتا ہے؟ ہم کامیاب ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کامیاب کہہ سکتے ہیں اگرچہ ہم نمازی ہیں، امام ہیں، مولوی صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے یہ فیصلہ کریں کہ کیا نماز کے دوران ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، ہمارا دل مقام پہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا سارا بدن نماز کے ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے، اوریجنل یہ ہے کہ ہمارا دل وہاں مقام پہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک بڑا پیارا شعر کہا، یہ تیرے سجدے تجھے کافر نہ بنا دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ یہ تیرے سجدے تجھے کافر نہ بنا دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ دل و دماغ ہمارا مقام پہ نماز کی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ وہ لفظ بولے جاتا ہے نا خشوع، خشوع کا مطلب ہے نماز کی کنڈیشن میں اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اور خضوع کا مطلب ہے اپنے تمام اعضاء کو نماز کی حالت میں پرسکون رکھنا اور نماز کے منافی کوئی عمل نماز کے دوران نہ کرنا۔ تو فرمایا کامیاب ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نماز کے اندر کیا کرتے ہیں؟ خشوع اختیار کرتے ہیں، اپنا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ ویسے ہی ہمارے وہاں نمازیوں کی تعداد کم ہے۔ ہمارے یہاں سے مراد ہماری مسجدوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گاؤں دیہاتوں میں، ہمارے اپنے شہروں میں 100% اگر مسلمان ہیں تو 2% صرف نمازی ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 2%۔ 98 لوگ ہمارے وہاں نماز نہیں پڑھتے۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن خشوع اختیار نہیں کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو کامیاب ایمان والوں کی فہرست میں شامل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ بات سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے لیے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی نماز کے اندر خشوع بھی اختیار کریں گے اور خضوع بھی اختیار کریں گے، تاکہ ہماری نماز کامیاب ہو، اور نماز کی کامیابی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے مومنین جو کامیاب ایمان والے ہیں ان کی فہرست میں اپنے آپ کو کیا کر لیں؟ شامل اور داخل کر لیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان جو کہ کامیاب ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، جن کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، فرمایا اہل ایمان وہ ہیں جو کہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، بےہودہ کی باتوں میں نہیں پڑتے، بےہودہ کی باتوں میں نہیں الجھتے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ یہ اہل ایمان جب کسی لغو اور بےہودہ چیزوں کے آس پاس سے گزرتے ہیں تو شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اس طرف کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے، اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے، اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ کیا یہ صفت ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا یہ تمام خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی بیان کی وہ ہمارے اندر موجود ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، لغو جس کا کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ نہ ہو، جو کسی مقصد کی نہ ہو۔ یہ تو ہوا خود ان کا انٹرسٹ لینے کی، اتفاق سے اگر ان کا کوئی واسطہ ان چیزوں سے پڑ جائے جو کہ لغو چیزیں ہیں تو بھی ان میں کسی طرح سے مبتلا اور ملوث نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا نہ چاہتے ہوئے اگر ان کے کان میں کوئی لغو بات پہنچ جائے، کوئی بیکار بات ان کے کان میں پڑ جائے، تو فرمایا کہ جب لغو بات سنتے ہیں تو فوراً اس کی طرف سے اپنے آپ کو کیا کر لیتے ہیں؟ ہٹا لیتے ہیں۔ کیا آج کا اہل ایمان ان صفات پر قائم ہے
اگر نہیں ہے تو قائم ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون۔